أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وصلى الله على النبي الكريم سورة البقرہ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر جب تمام ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت شروع ہوتی ہے۔ اس اتمام حجت سے پہلے اللہ موقع دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جب اللہ کے نبی کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم وہ سب کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا تھوڑا ہو جائے گا اور رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اور واقعی اس حدیث کی مصداق تک پہنچتے ہوئے اللہ کے نبی کیا جانتے تھے جس کی وجہ سے رونا زیادہ پڑ جاتا ہے؟ تو وہ یہی اتمام حجت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے راز و نیاز سے واقف تھے۔ تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ اللہ نے بندوں کی کون کون سی باتیں، کون کون سی کمزوریاں بیان کی ہیں اور کہاں کہاں اللہ نے ان کی کس انداز میں رہنمائی کی ہے۔ کیونکہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر بندے میں کمی ہو تو پھر رونا ہی بنتا ہے، اور اگر کمی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کو بندہ پورا کر رہا ہو تو پھر انشاءاللہ رونا نہیں بنے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن، غم اور ڈر ان سے دور رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے، پیارے نبی قرآن ہی کے مزاج کو دنیا والوں کو سمجھاتے، وہ صرف اللہ کی باتیں بتانے آئے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس زمین پر سب سے پہلا اللہ کا پیغام یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں سکھائی، تعلیم کی نا، سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے۔ اللہ نے اپنی تعلیم الدعاء، تعلیم الثنا یہ ارشاد فرمائی۔ پھر بندوں کی رہنمائی کی کہ تم نے کیسے رہنا ہے۔ سب سے پہلے اہل ہدایت کا تذکرہ سنایا کہ یہ جو اہل ہدایت ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بتائیں۔ اب کچھ زمین پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل ہدایت نہیں ہیں، تو لیکن سمجھتے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا سمجھتے ہوں گے، اہل ہدایت سمجھتے ہیں۔ دنیا میں جس بھی کافر کو دیکھ لو، جتنے بڑے کافر کو دیکھ لو، وہ اتنا اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو یوں سمجھو زی سمجھتا ہے۔ بس میرے پاس تو کوئی بلندی ہے ہی نہیں، سب سے آخری ہم میں، سب سے بڑے ہم میں، بس ہمارے بعد اور کوئی نہیں۔ مسلمانوں کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں۔ تو یہ کافر، اور اسی طرح وہ لوگ جو مزاج تو کافرانہ رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کافر کہتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں سے بھی ہمارا
ہماری میل جول ہوگی ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، کائنات میں وہ لوگ بھی بستے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کافر اپنے آپ کو نہیں کہتے، لیکن ان کے مزاج کافرانہ ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل ہدایت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اہل ہدایت نہیں ہے۔ تو اہل ہدایت وہ تھے جن کا تذکرہ آپ پہلے سن چکے۔ اب کون نہیں ہے اہل ہدایت، آج کے سبق میں یہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اہل ہدایت نہیں ہے، کون نہیں ہے جی؟ تو جب ان کا تعارف ہو جائے گا تو رب الاشیاء بازدادھا، جب ان کا ذکر پڑھ لیں گے تو پھر خود اہل ہدایت نکھر کر سامنے آ جائیں گے کہ نہیں؟ تو یہ اہل ہدایت کا گویا کہ تعارف ہے، لیکن نفی ہے۔ پہلے اہل ہدایت کا تعارف تھا اثباتاً، اور اب اہل ہدایت کا تعارف ہوگا نفیاً۔ تو اس روئے زمین پر اللہ کس کو اہل ہدایت فرما رہے ہیں، اور کون ہے جو اپنے آپ کو اہل ہدایت سمجھتے ہیں لیکن وہ اہل ہدایت ہیں نہیں؟ اللہ کریم نے ایسے انداز سے باتیں ارشاد فرمائی گویا بات شیشہ ہو گئی۔ ایک تو آسان ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل ہدایت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے ہم، نبی کو نہیں مانتے ہم، تمہارے اللہ کی باتیں نہیں مانتے ہم، اور ہم ہیں سچے، ہم ہیں اچھے۔ کوئی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، مثلاً دہریے، اور کوئی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ تو سیدھے کافر ہوئے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کے لیے عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف منسوب ہوں۔ تو ان کو دیکھنا اور سمجھنا تو آسان ہو جائے گا نا کہ یہ اہل ہدایت ہیں نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں۔ ان کا ذکر بھی اللہ نے کیا، لیکن دوسرا ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا، لیکن قرآن ان کو مومن بھی نہیں کہتا، یہ ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو لہذا دو قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اہل زمین پر دھیان کرنا، ان کے پاس ہدایت نہیں ہوگی۔ پہلے قسم کے لوگ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ میرے پیغمبر کچھ کافر تو ایسے ہیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ کو تو فائدہ ہوگا نا، فذکر ان نفعت الذکر، لیکن ان کے سامنے ایسا ہے کہ گویا سنانا نہ سنانا برابر ہے۔ ان کو سناؤ تو وہ کہتے ہیں ہم سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتے، چل جائے کہ تم ہمیں اللہ والی باتیں سناؤ۔ مثلا دہریے ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ آپ نے کوئی ڈراوے سنائے یا نہ سنائے، سنانا نہ سنانا ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ لوگ جو مثلاً دہریے، اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی تبلیغ کو سنتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ سناتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں جب ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم آپ کی باتیں کیسے سنیں؟ تو وہ بھی اسی طرح اس آیت کا فرد ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کو سامنے آ کر منع کرتے ہیں۔ مثلا سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا آپ کے پاس پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، سمودیوں کی، والذین من بعدهم، اور جو ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، لا يعلمهم الا اللہ، ان کے تفسیر
لحاظ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے. فردوا أيديهم في أفواههم، وہ اپنے ہاتھوں کو انبیاء کے چہروں پر رکھ دیتے تھے، کہتے تھے ہمیں اپنی باتیں نہ سناؤ. اللہ یعوذ باللہ، گستاخی آمیز لہجہ. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا، کہہ دیں گے کہ ہم کافر ہیں تمہاری باتوں کے، منکر ہیں ہم تمہاری باتوں کے، جنہیں دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تمہاری باتیں سچی نہیں لگتی، ہمیں تمہاری باتیں بے چین کرنے والے شک میں مبتلا کر دیتی ہیں. لہذا انا کفرنا، ہم کافر ہیں تمہاری باتوں کے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے. یہ لوگ آپ کی تبلیغ سنتے بھی نہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دل بند ہے، کانوں پر بوجھ آ چکے ہیں، آنکھوں پر پردے آ چکے ہوں. یہ کیسے سن سکتے ہیں آپ کی باتیں؟ میں پیغمبر آپ ان کو تبلیغ کرتے بھی رہے نا، یہ ماننے والے نہیں ہیں. ان کے ہاتھ اسی طرح ہے جس طرح کی کوئی بہرا ہو، جس طرح کی کوئی اندھا ہو. لہذا ان کافروں کا حشر، یہ جو دنیا میں رہتے ہیں، جو اس زمین پر رہتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو عذاب ہوگا بہت بڑا. دھیان کرنا، کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہونا. زمین میں ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. جو ان کے ساتھ لگے گا خود بھی تباہ ہوں گے اور ان کو بھی تباہ کر جائیں گے، چاہے یہ جتنے بھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے وہ اقوام وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، تو یہ اپنے 30-40 سالہ دور میں بھی اتنے عروج و زوال کا شکار ہوتے ہیں. ان کی اپنی زندگی المیہ ہوتی ہے اور عبرت کے قابل ہوتی ہے. چاہے جس حکمران کو بھی دیکھ لیں، جس بڑے کو دیکھ لیں، جس چھوٹے کو دیکھ لیں، لیکن شیطان ہے کہ وہ باتیں لوگوں کو بھلوا دیتا ہے، ان کو عبرت کا نمونہ بھلا دیتا ہے. جتنے بھی یہ کفار آئے ہیں زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے، اپنے 30-40 سالہ دور میں بھی ان کے لیے بہت بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماننے والے نہیں ہیں. پھر آخرت میں تو ہے ہی صحیح. ایک تو یہ قسم کے لوگ ہوں گے، یہ اہل ہدایت نہیں ہے، چاہے مال و اسباب ان کے پاس جتنے بھی زیادہ ہوں. ان کا حشر فرعونیوں کی طرح ہوگا، ان کا حشر عادیوں سمودیوں کی طرح ہوگا. یہ بھی اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے تھے، لیکن ایسے ان کے زندگی کے چراغ گل ہوئے کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں ان میں سے کوئی بستر ہی نہیں تھا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں. جتنے بھی ان کے نوکر چاکر حشم خدم تھے، نمود و نمائش تھی، ہٹو بچوں کی صدایں تھی. آج کہاں گئے ان کے وہ پروٹوکول؟ نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ایک یہ لوگ ہوں گے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہتے، بلکہ اپنے آپ کو مومنوں میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، لفظی زبانی کے چوری کے مجنون. لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ ان کو مومن بھی نہیں مانتا، کافر یہ نہیں بنتے اور مومن اللہ ان کو نہیں مانتا. یہ بھی لوگ ہوں گے دنیا میں، دھیان کرنا، یہ بھی اہل ہدایت نہیں ہوں گے. اللہ نے ان کا بھی تعارف کرا کے اہل ہدایت کو نکھار کے رکھ دیا. اہل ہدایت وہی ہیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں. کون ہے جی وہ لوگ جن کو اللہ مومن نہیں مانتا؟ فرمایا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اسی طرح جس طرح کوئی والد شفقتوں والا اپنی اولاد کو کہیں دور دراز بھیجنے لگے نا تو ہدایات اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیزیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ تو وہاں جا رہا ہے، یہ بھی اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہاں برے لوگ بھی ہوں گے، کہاں تو نے اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کس طرح کس کے ساتھ کیا بول رکھنی ہے. تو شفقتوں والا والد جس طرح سمجھا رہا ہوتا ہے، احکم الحاکمین تو والدین سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے. اپنے بندوں کے لیے زمین پر بھیجا نا اللہ نے، تو سب سے پہلے اللہ زمین کے لیے اپنا ہدایت نامہ دے رہی ہے کہ دیکھو تم نے زمین پر رہنا ہے. ہر قوم کو اللہ نے ایک نہ ایک ہدایت نامہ دیا ہے. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، انسانوں کو اللہ نے کتابیں دی، کتابیں دے کر سمجھایا کہ دیکھنا دھیان کرنا، یوں بچ کے رہنا، بچ کے چلنا. اب یہ ساری باتیں کون جانتے تھے جی؟ جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو سمجھایا. تو اب اللہ کے نبی فرما سکتے ہیں نا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللہ کی قسم وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں تم بھی جاننے لگ جاؤ نا. اور کاش کے ساتھ فرمایا، کاش کہ تم بھی جاننے لگ جاؤ. اس کا مطلب ہے وہ جاننی ہے ہم نے، تو پھر جب جانیں گے نا تو ہنسنا تھوڑا ہو جائے گا اور رونا زیادہ بن سکتا ہے. تو یہی ہے وہ چیزیں جن کو ہم ہدایت نامہ سمجھ، جن کو ہم ہدایت والے سمجھ رہے تھے، بالآخر رونا مقدر آیا کہ یہ تو ہدایت والے نہیں تھے، انہوں نے تو توانیاں توڑی ہیں. اب دیکھیں جی ہمارے ملک اگر چاہتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین پر ہی چلتے. تو دیکھا کہ ترقیاں ہوتی ان کو، صحابہ نے زمین پر اللہ کے نبی کا آئین اپنایا نا، ترقیاں ہوئی. اور یہ جتنا بھی برٹش لا کو، جتنا بھی انگریز کے قانون کو، جتنا بھی اس کو سپریم لا سمجھتے ہیں اور اس کو پر عمل کرتے ہیں، تو روزانہ شرع کرائم جرائم بڑھ رہے ہیں. روزانہ ان کا رونا، ہر بڑا چھوٹا ان کا رونا ہو رہا ہے. ماحول خراب ہے جی، ماحول خراب ہے. کیوں نہ خراب ہو، فضا تم نے ایسی اپنے ملکوں پر لاگو کر دی ہے کہ جو خدائی فضا نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دیا ہوا غیر اللہ کا نظام ہے. جتنا مرضی تمہیں اس کو روشنائیوں کے ساتھ چمکا کر کیوں نہ دیا جائے، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں گڑ کی ٹکیاں میں لپیٹ کر دی جا رہی ہے. وہ ظاہر ہدایت زہر ہے، وہ ہدایت نہیں ہے. وہ لوگ بھی دیکھ لینا، اللہ کریم فرمائے زمین پر جا رہے ہو، وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو بڑے پیش کریں گے جی ہم مومن ہیں. دھیان کرنا وہ مومن نہیں ہوں گے، مومن وہی ہے جن کے بارے میں ہم تمہیں بتا چکے ہیں. کون جی؟ یہ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. یعنی مبدا اور معاد کا ذکر کیا، ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا، سارے امور درمیان میں آ گئے. ہم اول آخر سارا کچھ مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. یہاں پر اب آپ نے دیکھا ہے جی انشاءاللہ کہ اللہ کرے ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں کہ اپنے آپ کو، ہم بھی تو اسی طرح کہتے ہیں نا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام نہ آ جائے ما ہم بمؤمنین، تم تو فلاں جماعت کے ہو، تم تو فلاں جماعت کے ہو، تم مومن ہو نہیں ہو. اور ابھی بھی آپ کو مومنین کے نام نہاد مومنین کی کئی جماعتیں نظر آ رہی ہیں نا، آپ بھی ان کو کہہ رہے ہو نا بھائی تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو. تو اسی طرح میرے اللہ کو اپنے بندوں کو زیادہ جاننے والے ہیں. میرے اللہ کو تو پتا ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، لہذا وہ ان سے بچ کر رہنا. اب ان کی کچھ باتیں آ رہی ہیں، یہ باتیں تھوڑا آگے جا کر دوبارہ ایکسپلین کریں گے، دوبارہ ان کو بیان کریں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور اللہ کریم انہیں فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. تھوڑا آگے جا کر ذکر کریں گے. اتنی بات ضرور ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں نا، لیکن یہ ہے ایمان کے لحاظ سے مریض ہیں، ایمان کے لحاظ سے مریض ہیں. دیکھیں جی ایمان کے کتنے شعبے ہیں، بے شمار شعبے ہیں ایمان کے. کوئی کس شعبے کے اعتبار سے مریض ہے، کسی کی نمازیں کمزور ہیں،
کسی کے قرآن کمزور ہے، کسی کی قرآن کی تلاوتیں کمزور ہے، کسی کا جہاد کمزور ہے، کسی کا انفاق فی سبیل اللہ کمزور ہے، کسی کی زبان غلط ہے، کسی کی آنکھ غلط ہے، کہتے تو اپنے آپ کو مومن ہے نا، کسی کا کان غلط سنتا ہے، کہتے تو اپنے آپ کو مومن ہے، لیکن یاد رکھنا جی اللہ کریم فرماتے مریض ہو تو مومن ہو نہیں ہو، اگر تم صحت مند ہو تو پھر مومن ہو۔ آگے جا کر کچھ مزید بھی ذکر آئے گا، یہ موٹا اشارہ کر دیا کہ اگر ایمان کو مرض لگا ہے، بیماری لگی ہے، تو پھر بندہ اپنے آپ کو کم از کم مومن نہ کہے، کافر تو نہیں ہے اگرچہ لیکن مومن بھی نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان بہت ساری چیزیں اور بھی کری ہیں، یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں کافر نہیں ہوں تو فوراً مومن بن جاتا ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم بس مومن ہیں، کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، فتنے میں ڈالا جائے گا۔ فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ سونے کو صاف کرنے کے لیے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ سونا الگ ہو جائے، گند الگ ہو جائے، فتنے میں ڈالا جائے گا۔ تمہارا سونا ہونا، تمہارا جوہر ہونا یہ خالص جب بن کر آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ آپ مومن ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچوں کو ضرور ظاہر کرے گا، لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا کہ سچے یہ ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن، ابھی تک ایمان پورا نہیں ہوا۔ ایمان پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر صداقت بھی موجود ہو، اور اگر ایمان کے دعوے کے ساتھ ماضی موجود ہو تو پھر دیکھ لیے جائے گی کس طریقے سے بندہ مریض ہے، حتیٰ کہ اپنی سوچوں میں بھی مریض نہ ہو، اپنے کردار میں بھی مریض نہ ہو، اپنے افعال میں بھی مریض نہ ہو، اپنے علوم میں بھی مریض نہ ہو، اپنے کاروبار میں بھی مریض نہ ہو، تو پھر اپنے آپ کو اگر مومن کہتا ہے تو اللہ کریم بھی اس کو ایماندار سمجھیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن اپنے آپ کو نہ کہے جب تک کہ سب سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کو اپنی جان سے، اس کے اپنی اولاد سے، اس کے اپنے والدین سے، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے زیادہ میں آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بات تو بڑی خوشی کی ہے کیونکہ ہم تو سارے اللہ کے نبی کو اپنے سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، اپنے والدین اعزاء و اقارب سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، تو پھر تو ایمان پر ہونا چاہیے نا جی۔ تو یاد رکھیں اس محبت سے شرعی محبت مراد ہے، طبعی محبت مراد نہیں، کیونکہ بعض اوقات بندہ اپنے بچے سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے، اپنے والدین سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے، تو کسی کے ساتھ زیادہ الفت اس وقت ہو ہی سکتی ہے، اس لمحے تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہی نہیں ہوتا، چیز آئے کہ محبت ہو تو پھر کیا خیال ہے جی۔ ایک ہے طبعی محبت، طبعی محبت تو جو بندہ کرتا ہے اپنے آپ سے بھی، لیکن یہ شرعی محبت ہے، ایک طرف والدین کفر کی طرف بلانا اور دوسری طرف دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، بندہ والدین کی نہ مانے، اپنے رشتہ داروں کی نہ مانے، اعزاء اقارب کی نہ مانے، اولاد کی نہ مانے اور دین رسول اللہ پر فدا ہو جائے تو سمجھو مومن ہے۔ تو یہ شرعی محبت مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ہر قسم میں، ہر کردار میں، ہر فعل میں نبی ہی سامنے ہوں اور میری بات پر ہی عمل کرو گے، کسی کی بات پر میرے مقابلے میں عمل نہیں کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ اچھا جی، ان کی اب اللہ کریم نے دو مثالیں دی۔ معاشرے زمین پر جاؤ گے ہو نا، معاشرے میں تمہیں کافر بھی ملیں گے، معاشرے میں تمہیں وہ بھی ملیں گے جو نام میں آپ مومن ہوں گے لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے، اور ان کی مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ دو مثالیں دی کافروں کے بارے میں، فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔
عرض کیا تھا نا کہ کافروں کی چونکہ دو قسمیں ہوتی ہیں، جو سرے سے اللہ کو بھی نہیں مانتے مثلاً دہریے، اور دوسرے ہوتے ہیں تو کم از کم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے۔ تو پہلی مثال دہریت کے لیے انصار ہے، فرمایا ان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی جگہ پر آگ کو روشن کر دیا جائے، آگ کو جلا دیا جائے، اب جیسی آگ جلتی ہے ارد گرد سارا روشن ہو جائے اور جو ساتھ بیٹھے انہیں کچھ نظر نہ آئے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ایسے اندھیروں میں اللہ ان کو ڈال دے کہ وہ دیکھ نہ سکتے ہو۔ دیکھیں جی، آگ جتنی گہری ہو اور زیادہ ہو، کالی آگ ہو تو نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اگر آگ زیادہ ہونا تو آگ کے شعلے اتنے آنکھوں میں پڑتے ہیں کہ پھر بھی نظر کچھ نہیں آتا۔ یہی مثال دہلیوں کی ہے، کیونکہ آس پاس وہی چمک رہی ہے، اللہ کی ہدایت چمک رہی ہے، لیکن وہ ہے کہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ آگ ان کے سامنے آ چکی ہے کہ آگ ہونے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جو بالکل آگ کے اوپر دیکھ رہا ہو تب بھی اسے کچھ نظر تو نہیں آتا، ان کی مثال یہی ہے۔ اور دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جن کو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی باتوں کا حشر یہ کر دیتے ہیں کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو لکھا تھا ان کے لیے یہ فرمایا یہود و نصارہ مثال لیجیے کہ یہود و نصارہ ایسے ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن پر بڑی پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سکول و کالجز میں قرآن پاک کے مضمون رکھتے ہیں کہ پڑھیں تو صحیح کہ یہ تقابل ادیان کے طور پر کہ فلاں دین کیا کہتا ہے، فلاں دین کیا کہتا ہے، اس طرح مسلمانوں کا دین کیا کہتا ہے، سب کچھ پڑھنے کے باوجود سمون وہ کیا ہے جی، بہرے ہیں، کیوں کہ والا سمعہم، اللہ نے فرمایا تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم، اور اسی طرح عمیون، بکمون کے بعد کیا ہے جی، عمیون اندھے ہیں، تو اندھے ہیں والا ابصارہم غشاوہ، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے۔ اب ہے کہ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، اور ایک لفظ یہاں دوبارہ آیا کہ بکمون، یہ گونگے بھی ہیں۔ اب گونگے کا تعلق تو ہوتا ہے زبان کے ساتھ، لیکن اللہ نے شروع میں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو سمجھ آ گئی ختم اللہ علی قلوبہم، جس کا مطلب ہے یہ جو زبان ہے نا یہ حرکت کرتی ہے، سب سے پہلے تحریک دل کی ہوتی ہے، اور دل کی تحریک کے ساتھ کانوں اور آنکھوں کو اگر ملایا جائے تو مزید اس کے اندر بول پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کانوں اور آنکھوں کو نہ ملایا جائے نا، زبان ہی اصل دل کی ترجمان ہوتی ہے، زبان، کیونکہ اصل وہ جو دلوں کی لفاظی ہے وہ تو زبان ہی اظہار باقی ضمیر زبان ہی کر سکتا ہے نا، تو اسی لیے جی سمون بکمون عمیون، وہاں بھی تین لفظ تھے، یہاں بھی تین لفظ ہیں، تو فرمائے یہ کافر ایسے ہیں جو سنتے تو ہیں ہمارے نبی کی باتیں، لیکن اس طرح جس طرح کی کوئی بہرا ہو، بہرے کے کانوں میں آواز ٹکرائے اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، اندھے کے سامنے، آنکھوں والے کے سامنے پردہ کر دو تو اندھا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہوں انہوں نے زبان سے کیا بولنا ہے، کوئی سوچ سمجھ کر گفتگو دوسرے نہیں نہ کرنی، اور فور بنتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان کافروں کی مثال ہے، یہ جو کافر کائنات میں آتے ہیں نا اور کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے نبی کو نہیں مانتے، مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ نے کہا ہم آپ کو نہیں مانتے، فرمایا میرے پیغمبر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں۔ تو اب آپ کو ترقی یافتہ قومیں نظر آ رہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا جی بڑے ماڈرن ہیں، بڑی ترقی والے لوگ ہیں، بڑے جناب، تو حالانکہ اگر آپ قرآن والے ہیں تو کم از کم ان سے متاثر نہیں ہونا، ان کو دیکھ کر ہی ان سے استغفار کرنا ہے کہ یہ تو پاگل جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا ورلڈ پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، پوری دنیا پر صدارت کرنے والا کیوں نہ ہو، قرآن کی نظر میں کیا ہے جی، مومنوں کی اصطلاح میں کیا ہے، پاگل ہے، کیونکہ دل و دماغ اس کا کام کر نہیں رہا تو کیسے ورلڈ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے۔
تو یہ دنیا کے کتے ہیں. تو لہذا ان سے کسی طریقے سے متاثر نہ ہونا. متاثر تو بندہ اس سے ہونا کہ جس کے دل و دماغ سے ایسے افکار نکلے جو لاجواب ہوں. تو یہ تو چند طبقے کے لوگ ہیں، چاہے زمین پر حکمرانی کریں. فرعون بھی تو آیا تھا نا جس نے حکمرانی کی تھی. لہذا ان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح روشن آگ ہو، اور آگ ہو جتنی زیادہ ہو جائے ان کی آنکھیں اتنی زیادہ بند ہونے لگ جاتی ہیں. اور اسی طرح ان کی مثال ہے جس طرح کے گونگے، بہرے اور معذور قسم کے لوگ چل رہے ہیں. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ، ان کی بھی مثال ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو مومن، اللہ فرماتے تو مومن نہیں ہو. ان کی مثال یہ ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ وہ لوگ ہیں جس طرح کے بارش والے بیٹھے ہوں. او کصیب من السماء، اے ضمیر صیب من السماء، جس طرح بارش والے ہوتے ہیں، بلندی سے آ رہی ہے بارش. فی ظلمات جس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور کڑک بھی ہے، وبرق اور بجلی بھی ہے، آواز بھی ہے، بجلی بھی ہے، اندھیرے بھی ہے. بارش کی کثرت کی وجہ سے، بارش کی کثرت کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آتا. بجلی چمکتی ہے تو بجلی آ جاتی ہے، اور رات کڑاکے بھی تو ہوتے ہیں. فرمایا جس طرح کے بارش والوں کا حال ہو رہا ہوتا ہے، ان کا حال بھی اسی طرح ہے جو نام نہاد قسم کے مومن ہیں. قرآن و سنت کی بارش کے نیچے موجود ہے، اور اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں ایسی موجود ہیں جو ان کے دلوں کو اچھی نہیں لگتی. بارش زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں تو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے والا کیا کہتا ہے، میرے پاس تو اندھیرے آ گئے ہیں. ایک آیت آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، حتیٰ کہ 6237 آیتیں آ گئی. تو یہ بارش کے قطرے ہیں، تو ان کو وہ ظلمات لگتی ہیں. حالانکہ بارش آنے سے بندہ خوش ہو جانا چاہیے تھا، بارش آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن سن کر یہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ یہ کیسے مومن ہو کہ قرآن تو تمہیں الرجی کرتا ہے، تو یہ کیسے اپنے آپ کو مومن تم کہتے ہو. دیکھیں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے بارش والوں کی کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں من الصواعق کی کڑاکوں کے ڈر سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے. کہ یہ بارش والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں کو بند کیا، اتنے زوردار دھماکے ہیں کہ ہمارے کان پھٹ جائیں گے اور ہم مر جائیں گے. ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بارش کو نام نہاد مومن یہی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے قرآن پر عمل کیا تو مان جاؤں گا، قرآن پر عمل کیا تو برادریاں چھوٹ جائیں گی، قرآن پر عمل کیا بس ہم ہیں مومن، لیکن سوری اس پر عمل نہیں کر سکتے. باقی کی صاحب ہمارا امام کون لے کر آئے، بس ہیں تو ہم مومن. آپ بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ ہے کہ بس چل کون سکتا ہے. یاد رکھنا یہ اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہہ رہے نا، کہتے تو اپنے آپ کو مومن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہے. کافر یہ نہیں کہتے اور مومن اللہ نہیں مانتے ان کو. تو یہ ان کی مثال ہوتی ہے. کتاب اللہ کی آیات کا حشر یوں کر دیتے ہیں. تو فرمایا یہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں نا، کافر نہیں کہتے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا گھیرا ڈال رہے ہیں. اس گھیرے میں تم بھی آ سکتے ہو. گھیرا تو کافروں پر ڈالا جا رہا ہے، اس گھیرے میں تم بھی آ سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی سرحدوں سے نکلے ہوئے کفر کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں. اور دوسری مثال ان کی یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. بجلی تو اس لیے آئی تھی تاکہ ان کو ڈر دکھاتے، لیکن بارش میں چلنے والا ایسا ہے کہ بجلی دباتی ہے. بجلی
کی طرف دیکھتا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے کیونکہ چل رہے ہیں نا کہ جیسے ان کے لیے بجلی روشن کر دیتی ہے چل پڑتے ہیں بارش کے اندر اور جیسے ہی پر کوئی اندھیرا سا ہو جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں چلتے نہیں ہیں یعنی پہلے تو پڑھ کر انہوں نے بارش ہو جائے ٹھہر جاؤ کسی رہنما کی رہنمائی کو دیکھتے ہوئے چلتے رہو پہلے تو یہ پڑھے بنے اور چل پڑے جیسے ہی چل پڑے نا آئے مشکل کام تو اب یہ تھا کہ کھڑے ہو گئے نہیں اب ہم نے تو سمجھا تھا قرآن اور نبی یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں لیکن یہ تو ہماری برادریاں ٹوٹ رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ تو ہمیں کاروبار بھی مرضی کے نہیں کرنے دیتے چاہے ہم کچھ بھی کریں اپنے کاروباروں میں یہ کہتے ہیں نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے پھر کس قسم کی باتیں دیکھو جی پیسہ تو پھر اس طرح نہیں نہ آ سکتا جس طرح کہ آپ ہمارے اوپر شرطیں لگا رہی ہیں وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ان پر ان کی اندھیرے واضح کر دیے جائیں کہ یہ جو دین اسلام کی روشنی تمہارے پاس آئی ہے اور اس روشنی سے آنکھیں بند کر رہے ہو تو کیا ہے یہ اندھیرا بن جاتا ہے یعنی کتاب اللہ کی آیتوں کو اندھیرا سمجھتے ہیں تو وہیں پر روک جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی فائدہ ہونے لگ جائے تو کہتے ہیں جی ہم ہیں نا ہم بہت بڑے مومن ہیں فائدے ہو رہی ہے اور جیسے ان سے کوئی قربانی مانگی جائے تو کہتے ہیں جی آخر ہمارا تو یہ ایمان نہیں ہے نا ہم تو پھر ایسے لوگ نہیں ہیں تو فرمایا کہتے رہو تم اپنے آپ کو مومن لیکن اللہ کے ہاں یہ مومنہ نہیں ہے تو ان کی دو قسم کی مثالیں تھیں اچھا جی یہ آپ نے تعارف پڑھا ایک ہے کافر اور ایک ہے مریض اور مریضوں کی بھی دو مثالیں کافروں کو بھی دو مثالیں مزید اگلے سبق میں جا کر انشاءاللہ ان کا تعارف کھولیں گے کہ اللہ کریم نے ان سے پھر کیا مانگا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کام کرنے ہیں تم نے تو یہ جو دو قسم کے آپ نے لوگ پڑھے اس میں لفظ منافق کا نہیں آیا حالانکہ ایک کافر ہوتا ہے اور ایک منافق ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو کافر ہے منافق ہوتا تو کافر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آمنا باللہ والیوم الآخر وہ یہ نہیں کہتا بلکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں میں مومن نہیں ہوں میں کافر ہی چیز ہوں میں مومنہ منافق ہی کہہ رہا ہوتا ہے نا صرف زبانی کلام ہی کہہ رہا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے بلکہ کہتے اپنے آپ کو مومن ہیں اس لیے آپ نے پورا رکوع پڑھا اس کے اندر اللہ ان کو منافق نہیں فرما رہے اس کا مطلب ہے وہ جو منافق ہیں اور کافر ہیں وہ تو پہلی کیٹیگری میں آ گئے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہ منافق سمجھتے ہیں اور نہ کافر سمجھتے ہیں بلکہ کیا سمجھتے ہیں مومن پر اللہ ان کو مومن نہیں مانتے یہ بات خاص خیال رکھنا کیونکہ ہم سے جو غلطی ہوتی ہے تفسیر کے اس مقام پر کہ ہم آ کر اس رکوع کو منافقوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اس آیت کی وجہ سے شاید کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اس وجہ سے تو یاد رکھنا بھائی اللہ بھی تو ان کو منافق باقی قرآن کی آیتوں میں اللہ منافق ان کو منافق فرما رہے ہیں نا اس آیت میں اللہ منافق ان کو نہیں فرما رہے یہ وہ ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو کہو تم دل سے اللہ کو مانتے ہو کہتے جی مانتے ہیں دل و جان سے نبی کو مانتے ہو کہتے جی ہم مانتے ہیں پھر یہ منافق تو نہ ہوئے اندر بھی ان کے ایمان کا جذبہ زبان پر بھی ان کے ایمان کا جذبہ اصل میں یہ کون لوگ ہیں قرآن کی اصطلاح میں ہے مرض مریض اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض قرآن ان کو الگ کیٹیگری کر کے بیان کرتا ہے منافق اور ہوتے ہیں اور مریض اور ہوتے ہیں منافق ہو یا مریض ہو کم از کم قرآن ان کو مومن نہیں سمجھتا تو مریض کی مثالیں اللہ نے دی ہے تو مثالوں سے بہت کچھ سمجھ تو آ رہا ہے اور جس کے سامنے یہ مثال پڑھو گے نا اگر وہ نام نہاد مومن ہے تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی اشارے کنائے تو سارے میرے اوپر جا رہی ہے اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی تو یاد رکھنا جی زمین پر جا رہے ہو اے مومنوں خیال کرنا یہ دو قسم کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا ایک کافروں سے کافروں میں دہلی بھی ہو سکتی ہے کافروں میں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں
اور نبی کو نہیں مانتے، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اندر سے نہیں مانتے ہو، زبانی کلام لگا کر مانتے ہو، یہ سارے کافر ہو گئے۔ دھیان کرنا ان سے، اور کچھ دوسروں سے بھی بچ کر رہنا ہوگا۔ وہ کون ہے جی؟ مرض، جن کے دلوں میں مرض موجود ہے، ان کی اللہ نے لمبی کر کے کلاس لی ہے، لیکن ہم اس پورے رکوع کو ان کی پوری نشانیوں سے میں ابھی نہیں پڑھ رہے، کیونکہ صرف میں نے آپ کو 2 لوگوں کا صرف تعارف کرا ہے چھوٹا چھوٹا، اور ان کی مثالیں بتائی ہیں۔ اب مزید ان کی بات نکلے گی انشاءاللہ آئندہ سبق میں، اور چونکہ وعدہ تو یہی تھا کہ ہم سورتوں کو مختصر کر کے پڑھیں گے نا، ہر محفل کے اندر درس بھی اور خلاصہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ زمین پر آئے ہیں نا، زمین پر آتے ہوئے ابتدا میں ایک ایک بات کو تسلی سے یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے نشے کو فراز کر جائیں گے۔ ہم تو یہاں زمین پر نئے ہیں، اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس ملک میں تم جا رہے ہو نا، اس ملک میں تمہارے ساتھ یہ حالات واقعات پیش آئیں گے۔ چونکہ پہلی صورت ہے تو پہلی صورت میں ذرا تفصیل ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ وقت دیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔